محسن نقوی کی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی لازوال خدمات پر بھی بات چیت کی گئی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن مشنز کے لیے حقیقت پسندانہ مینڈیٹ اور درکار وسائل تمام امن مشنز کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ برسی کے موقع پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں کی جانب سے تحریک پاکستان اور قومی تعمیر میں مادر ملت کی بے مثال خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ڈینٹل سرجن تھیں، تاہم انہوں نے اپنی زندگی برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق، تحریک آزادی اور بعد ازاں پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا اور برصغیر کی مسلم خواتین کو آزادی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے کے لیے متحرک کیا۔ انہیں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ امریکہ کے ایران پر حملے میں 14 افراد شہید، بحرین اور کویت میں دھماکے۔ امریکہ نے ایران میں 90 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ بحرین اور کویت میں بھی خطرے کے سائرن بجے اور دھماکے ہوئے۔ ایران میں 14 افراد شہید ہوئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کویت میں امریکی فوج کے 2 اڈوں اور بحرین میں بھی 2 امریکی اڈوں پر حملہ کیا۔ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک پھیل جائے گی۔ فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں پر اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی کارروائیوں کے تسلسل میں کویت میں پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام، قطر میں ابتدائی انتباہی نظام، ارلی وارننگ سسٹم اور بحرین میں ایندھن کے ذخائر کو فوج کے مختلف اقسام کے بڑی تعداد میں کامیکاز ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدارتی جہاز ایئر فورس 1 پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا واقعی فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ معاہدے کا احترام کریں گے یا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک مکمل فوجی تنازع کی طرف واپس جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن ہم بہت جلد جیت جائیں گے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ دہرایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں فوجی اعتبار سے کامیاب ہو چکا ہے اور مزید کہا کہ ایران کے پاس زیادہ کچھ باقی نہیں رہا اور وہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع جنگ نہیں، حقیقت میں اسے مکمل طور پر جنگ نہیں کہا جا سکتا، یہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ICC نے بین سٹوکس کی ریٹائرمنٹ ویڈیو پر انگلش بورڈ سے وضاحت طلب کر لی۔ ICC کے مطابق بین سٹوکس کی ڈریسنگ روم میں ریٹائرمنٹ تقریب کی ویڈیو ٹیسٹ میچ ختم ہونے سے پہلے نشر کی گئی۔ میچ کے دوران ڈریسنگ روم کی آڈیو اور ویڈیو جاری کرنا ICC کے ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ ICC کا کہنا ہے کہ ECB نے ڈریسنگ روم کی ریکارڈنگ اور ویڈیو نشر کر کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ خیال رہے کہ بین سٹوکس نے ساتھی کھلاڑیوں کو ریٹائرمنٹ سے آگاہ کرنے والی تقریر کھیل شروع ہونے سے قبل کی تھی۔ ICC کے مطابق ڈریسنگ روم میں ریکارڈنگ کی گئی ویڈیو میچ کے اختتام سے پہلے جاری نہیں کی جا سکتی۔